درخواست کی ہے اور اس کی وجوہات بھی بتائی ہیں۔ درخواست یہ کی ہے کہ جب تک اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی سینیورٹی کا فیصلہ نہیں ہو جاتا، انصاف کا تقاضا، قانون کا تقاضا اور آئین کا تقاضا یہ ہے کہ جے سی پی کی جو پروسیڈنگز ہیں اس کو پوسٹ پون کیا جائے، اس کو ملتوی کیا جائے۔ اور اس کی وجہ میں نے خط میں یہ بیان کی ہے کہ جب تک ایک فیصلہ نہیں ہوتا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کون ہیں، سینیورٹی ان کی کیا ہے، تب تک آپ سپریم کورٹ میں ان کو کنسیڈر نہیں کر سکتے۔ اور تب تک چیف جسٹس کا معاملہ جو ہے ایک بڑا اہم معاملہ ہے۔ چیف جسٹس اگر عامر فاروق صاحب کو جے سی پی آج چیف جسٹس کو سپریم کورٹ کا جج بنا دیتی ہے تو پھر سپریم کورٹ کے جج بننے کے بعد چیف جسٹس کا جو پوسٹ ہے وہ خالی ہو جاتا ہے، تو سوال یہ پیدا ہوگا کہ وہ پوسٹ میں جے سی پی کس کو بنائے گی چیف جسٹس، اور وہ بھی پھر اسی پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ سینیورٹی کس کی ہے۔ تو یہ سارے بڑے اہم معاملات ہیں۔ یہ بھی معاملات اس لیے اٹھائے گئے کہ 5 جج صاحبان جو ہیں ہائی کورٹ کے، انہوں نے بھی خط لکھے، اور 4 سٹنگ سپریم کورٹ کے جج صاحبان نے بھی خط لکھے جنہوں نے اپنا آبجیکشنز ریز کی، اعتراضات ریز کیے، بڑی بھرپور بحث کی ان خطوط میں کہ کیوں یہ سینیورٹی نہیں دی جا سکتی ایک اس جج کو جو کہ ٹرانسفر کیا گیا ہو اسلام آباد ہائی کورٹ سے۔ تو یہ ایک بہت بڑا آئینی بحران اور جوڈیشل بحران ہے، اور ہم اب جو جے سی بی کی میٹنگ ابھی اگلے 15 منٹ میں شروع ہونے جا رہی ہے، میں اس میں یہ سارے معاملات اٹھانے جا رہا ہوں تاکہ ان کو درخواست کی جائے، میجورٹی کو درخواست کی جائے کہ وہ اس پروسیڈنگز کو پوسٹ پون کریں اور پہلے عدالت فیصلہ کرے یا جے سی پی فیصلہ کر لے کہ یہ سینیورٹی جو ہے وہ کس طرح وہ سینیورٹی کس طرح اس کی بنے گی اور اس کے مطابق پھر آگے چلا جائے۔ سر، یہ آپ اپنے نکات اگر اٹھا لیتے ہیں اور یہ جے سی پی پھر بھی پروسیڈ کرتی ہے، آپ اس سے بائیک آؤٹ کریں گے، اس پہ بیٹھیں گے؟ نہیں، دیکھیں، ہمارا کام اس وقت بڑا واضح ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے اس میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے اور اپنا موقف پیش کرنا ہے اور ریکارڈ پہ پیش کرنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آئی ایم ایف بھی آ رہی ہے، وہ بھی دیکھنا چاہے گی کہ ہم نے کیا موقف اختیار کیا۔ بائیکاٹ جواب نہیں ہوتا۔ بائیکاٹ تو ایک طریقہ کار ہے جہاں آپ چیز کو چھوڑ دیتے ہیں کسی اور کے ہاتھ۔ ہم نے میدان نہیں چھوڑنا۔ میدان میں جتنی بھی مشکلات ہوں، جتنا بھی آپ کے خلاف ایک میجورٹی ہو، آپ نے اپنی آواز اٹھانی ہے، کیونکہ ایک آواز ہی چیز ہے جو ہمارے پاس ہے، اور آواز سے ہی پاکستان کی تاریخ اگر آپ دیکھیں، آواز سے ہی ساری چیزیں فائنلی آپ کی حل ہوتی ہیں۔ آپ آواز نہیں اٹھائیں گے، آپ چپ کر کے بائیک آؤٹ کر دیں گے تو وہ آپ کا نہ آپ انصاف دلوا سکیں گے قوم کو، نہ آپ جو مقصد ہے اپنا پورا کر سکیں گے۔ ظفر صاحب، جو 26ویں آئینی ترمیم ہے، ایون کہ ابھی ٹرانسفر آف ججز ہے، آج آپ لوگ مارچ بھی کر رہے ہیں، لیکن یہ جو وکلا اور بارز کی تقسیم ہے یہ بڑھتی جا رہی ہے اور واضح تقسیم نظر آ رہی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ اس تقسیم کے ساتھ آپ لوگ اپنا مقصد جو ہے وہ اچیو کر پائیں گے؟ دیکھیں جی، ہر ایک کا اپنا اپنا موقف ہوتا ہے۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں جمہوریت یہی ہوتی ہے۔ بالکل آپ درست کہہ رہی ہیں کہ بہت ساری بارز ہیں جو کہ اس کی اپوز نہیں کر رہی، وہ اس کی بلکہ حمایت کر رہی ہیں، اور بہت ساری بارز ہیں جو کہ اس کی مخالفت کر رہی ہیں۔ تو یہ مخالفت اور حمایت ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ ہم چونکہ مخالفت کے ساتھ کھڑے ہیں، ہماری تحریک مخالفت والی ہوگی اور ہم اپنی آواز اٹھاتے رہیں گے، کیونکہ جینوئنلی آپ دیکھیں جو میں نے خط میں ایشو ریز کیا ہے وہ سینیورٹی کا ہے۔ بڑا سمپل پوائنٹ ہے کہ سینیورٹی کا فیصلہ کر لیں، اس کے بعد جو 26ویں ترمیم کہتی ہے اس کے مطابق آپ بے شک ایکٹ کر لیں، لیکن آپ سینیورٹی کا فیصلہ کیے بغیر کچھ جج صاحبان کو لے آتے ہیں کسی اور عدالت سے جن کا نمبر شاید 13 یا 14 ہے سینیورٹی میں، اور ان کو پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ سپریم کورٹ میں بھی آ سکتے ہیں یا چیف جسٹس بھی بن سکتے ہیں، تو یہ ایک طرح سے ایک رنجش ہوگی پیدا ججز میں بھی، اور یہ جو ہمارا سسٹم ہے، عدالتی نظام ہے، اس کو بہت بڑا نقصان پہنچے گا۔ تو ہم اس اصول کے اوپر کھڑے ہیں۔ کسی شخصیات کی نہ میں بات کبھی کی ہے نہ میں کروں گا۔ شخصیات آنے جانے والی بات ہوتی ہے، لیکن انسٹیٹیوشنز ٹھہرتی ہیں، اور اصول جو ہے وہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ اصول پہ آپ کھڑے ہوں۔ جب تک آپ اصول پہ کھڑے ہوں گے تو انشاءاللہ
आपकी जीत होगी। अच्छा बैरिस्टर साहब, मैं खुद लॉ का स्टूडेंट हूँ, आपसे ये जानना चाहूँगा कि यहाँ पर आर्टिकल 194 के तहत जजेस जब हल्फ उठाते हैं तो अपने यानी मुतल्लिका हाई कोर्ट की जो है नाम लेकर कि यानी मैं दयानतदारी के साथ इस हाई कोर्ट में बहैसियत जज अपनी ड्यूटी सर अंजाम दूँगा, और वो अब अगर उसका ट्रांसफ़र किसी और जगह हो जाए तो उसका फिर दूसरे हाई कोर्ट से किस तरह वफादारी हो सकती है, बगैर हल्फ के वो काम किस तरह कर सकता जी, है? वफादारी के अलावा आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट का देखें तो आइन में जगह जगह इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुख्तलिफ तरीके से डील किया गया है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो चीफ जस्टिस की ओथ है वो भी मुख्तलिफ है। मसलन प्रोविंशियल हाई कोर्ट की जो चीफ जस्टिस ओथ लेते हैं वो गवर्नर को देते हैं, जबकि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की ओथ होती है वो प्रेसिडेंट को होती है। तो इसलिए ये एक मखसूस अदालत है, और अगर एक जज अपनी मर्ज़ी से ट्रांसफ़र होकर आ रहे हैं तो फिर उनको नई ओथ लेनी पड़ती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, अगर उन्हें ज्वाइन करना है। और मेरी नज़र में अगर वो ज्वाइन करते हैं तो फिर सबसे वो सीनियरिटी उनकी बॉटम पे आती है, वो सीनियरिटी में सबसे सीनियर नहीं हो सकते। हाँ, अगर वो वापस जाना चाहें अपनी पेरेंट कोर्ट में तो फिर उनकी सीनियरिटी उससे होगी, लेकिन चूँकि ये ट्रांसफ़र उनकी मर्ज़ी से हुआ है तो उनको ये पता है कि उनकी सीनियरिटी नीचे जाएगी। ये एक बड़ा अहम मामला है। बहरहाल इसको फ़ैसला तो अदालत ने ही करना है, हमने तो मौक़िफ़ इख्तियार किया है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जो भी फ़ैसला करना है आप फ़ैसला कर लें, और फ़ैसले के बाद जेसीपी की मीटिंग में आगे क्या फैसले आपको करें। नहीं लगता 26वां आईनी तरमीम के साथ साथ आर्टिकल 194 को भी तरमीम करके सिर्फ पाकिस्तान हाई कोर्ट रख देते तो पाकिस्तान के किसी भी हाई कोर्ट में एलिजिबल होते, तो अब सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट या बलूचिस्तान हाई कोर्ट का नाम लेकर हल्फ उठाते हैं, तो वो किस तरीके से वो ड्यूटी सर अंजाम दे सकते जी देखिए, मुझे ट्रांसफ़र पे इतना इशू नहीं है। ट्रांसफ़र जो है वो तो आपकी इजाज़त से ही हो रखा, जो जज हो उसकी मर्ज़ी के बगैर नहीं हो सकता, और उसमें चीफ जस्टिस की भी एक मर्ज़ी शामिल होती है, प्रेसिडेंट की भी होती है, तो उसमें ट्रांसफ़र का इशू नहीं है, इशू सीनियरिटी का है। इशू ये है कि क्या एक 13वें नंबर पे जो हाई कोर्ट में हो किसी, वो नंबर 1 पे आ सकते हैं और चीफ जस्टिस बन सकते हैं दूसरे हाई कोर्ट के कि नहीं। ये एक बहुत बड़ा मसला है, और आइन ने इसके ऊपर अभी तक कोई ना बात की है, ना कोई जजमेंट है। तो मेरा ख्याल है पहली केस ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन है, और इस पर जजमेंट ज़रूर आनी चाहिए। जो भी जजमेंट आएगी फिर उसको मानेंगे हम, लेकिन जजमेंट आनी चाहिए अदालत उज़्मा की। अच्छा, इस्लामाबाद बार कौंसिल ने जो एहतजाज की कॉल देकर सुना है कि वापस ले ली, ये क्या सीन है? देखिए, जैसा मैंने कहा, कुछ मुखालफतें होंगी, कुछ इस सारे इस तहरीक के हमायती होंगे, और वकला में भी यकीनी तौर पे डिवीज़न है, कुछ इस तरफ हैं कुछ उस तरफ हैं, तो ये तो होता रहता है और होता रहेगा, लेकिन आप देखेंगे कि ये जो मूवमेंट है ये बढ़ती जाएगी इंशाल्लाह। थैंक यू सर। थैंक यू।